پاکستان اس وقت جس محاذ پر دشمن اور اس کے ایجنٹوں کے خلاف حالت جنگ میں ہے وہ ہمارا شمال مغربی علاقہ ہے، جہاں پشاور کور سرگرم عمل ہے۔ یہی وہ محاذ ہے جہاں دنیا کی بڑی طاقتوں اور دشمنان پاکستان کے زیر سایہ پنپنے والی 5 سے زیادہ دہشت گرد تنظیمیں فعال ہیں۔ ان تنظیموں کو امریکہ، بھارت، موساد اور NDS اور اس کے سلیپر سیلز کی جانب سے بھرپور معاونت فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ملک پر گوریلا جنگ کو مسلط کیا جا سکے۔ پشاور کور کے ذمہ داران کی سب سے بڑی ڈیوٹی اس محاذ کو محفوظ بنانا اور اس گوریلا جنگ کا خاتمہ ہے۔ پاکستان اور افغانستان کی 2500 کلومیٹر طویل سرحد، جہاں باڑ لگانے کے ساتھ ساتھ 377 فوجی چوکیوں کی تعمیر جاری ہے، کا نصف یعنی لگ بھگ 1100 کلومیٹر ایریا صوبہ خیبر پختونخوا سے متصل ہے، اور پشاور کور کی ایک بنیادی ذمہ داری اس ایریا کے ایک ایک چپے پر نظر رکھنا ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس وقت جب یہ کور حالت جنگ میں اور مسلسل دشمن سے برسے پیکار ہے، اس کے متعلق تحقیر آمیز الفاظ کا کیا مطلب ہے؟ وہ محاذ جنگ جہاں گزشتہ 3 ماہ میں افواج پاکستان کے 130 سے زائد جوان اور افسران دفاع وطن کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دیتے ہوئے شہادت کا رتبہ حاصل کر چکے ہیں۔ کیا اس طرح کی بیان بازی وہاں 24 گھنٹے دفاع وطن پر مامور اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے جوانوں کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے مترادف نہیں؟ پاک فوج کے ترجمان ادارے کی جانب سے بھی اگلے روز واضح کیا گیا کہ پشاور کور پاکستان آرمی کی ایک ممتاز فارمیشن ہے جو 2 دہائیوں سے دہشت گردی کے خلاف قومی جنگ میں ہر اول دستے کا کردار ادا کر رہی ہے، اور اس اہم کور کی قیادت ہمیشہ بہترین پروفیشنل ہاتھوں میں سونپی گئی ہے۔ ISPR کی جانب سے کہا گیا کہ افواج کے سپاہی اور افسران وطن کی خود مختاری اور سالمیت کی حفاظت جان ہتھیلی پر رکھ کر رہے ہیں۔ ایسے بیانات سپاہ اور قیادت کے مورال اور وقار پر منفی اثر ڈالتے ہیں۔ یہ امر ڈھکا چھپا نہیں کہ 9/11 کے بعد سب سے زیادہ خطرہ اسی علاقے میں تھا جو پشاور کور کے انڈر آتا ہے۔ پاکستان کے قبائلی علاقے، موجودہ قبائلی اضلاع، جن کو مغربی میڈیا میں دہشت گردوں کی محفوظ جنت قرار دیا جا رہا تھا، تو دوسری طرف ویسے پاکستان کے سیکورٹی افواج اور ملک کے مختلف شہروں اور سماجی و مذہبی مقامات پر حملے کیے جا رہے تھے۔ ایک طویل عرصے تک اس کور کے لیے یہ صورتحال چیلنج بنی رہی۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے جس صوبے نے سب سے زیادہ قربانیاں دی وہ بھی خیبر پختونخوا ہے، جہاں شہروں، عبادت گاہوں، سکولوں اور بازاروں میں خودکش دھماکے ماضی میں معمول بن گئے تھے۔ یہ پشاور کور کی لازوال قربانیاں اور انتھک محنت ہی تھی کہ ہر وقت بم دھماکے کے خوف میں مبتلا افراد دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ سکے۔ جس کور کی ذمہ داری افغان بارڈر جیسا حساس علاقہ ہو، وہ کھڈے لین کیسے ہو گئی؟ کیا یہ عجب نہیں کہ موجودہ رجیم اور اس کے زیر سایہ اقتدار کی موجیں اڑانے والے محسن داوڑ جیسے افراد ریاستی اداروں پر تنقید میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوششوں میں ہیں؟ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کے فلور پر عسکری اداروں کی طرف سے پاک افغان سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے خلاف جو آپریشن کیا گیا، اس کو لے کر ریاستی اداروں پر تنقید کی گئی۔ حالانکہ اس آپریشن کا سبب خیبر پختونخوا میں کالا دم TTP کے حملوں میں شدت تھی، جس کے باعث سرحد کے قریبی علاقوں اور شمالی وزیرستان وغیرہ میں سیکورٹی فورسز کے درجنوں اہلکاروں کی شہادت اور سرحد پر ایک کیپٹن اور دیگر اہلکاروں پر حملوں کے واقعات تھے۔ افسوس ہے کہ اداروں اور اہم محاذوں پر تعینات شخصیات پر تنقید کرنے والوں میں وہ بھی شامل ہو گئے ہیں جو سیاسی قیادت کا طویل تجربہ رکھتے ہیں اور ملکی سیکورٹی کو درپیش خطرات سے بخوبی آگاہ ہیں، اگرچہ وہ اپنے دور اقتدار میں اپنی پارٹی چیئرپرسن کے قتل کی تحقیقاتی رپورٹ کو بنیاد بنا کر اداروں پر انگلیاں بھی اٹھاتے رہے۔ یاد رہے کہ اقوام متحدہ کی 3 رکنی کمیٹی کی طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے قتل پر مبہم سی رپورٹ شائع ہوتے CIA نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اس کا رخ ملکی اداروں کی طرف موڑنے کی خطرناک مہم شروع کر دی تھی۔ UN کی اس رپورٹ کے صرف ایک جملے کی بنیاد پر جائے شہادت کو دھونے پر ایک اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کو نشانے پر رکھ لیا گیا۔ پوری کوشش کی گئی کہ محترمہ کی شہادت کا ملبہ ریاستی اداروں پر ڈال دیا جائے۔ امر واقعہ یہ تھا کہ جب حکومت پاکستان کی طرف سے اقوام متحدہ کو بے نظیر بھٹو قتل کی بے لاگ تحقیقات کے لیے درخواست دی گئی تو سیکرٹری جنرل بان کی مون نے وعدہ کیا تھا کہ وہ انتہائی سینئر اور تجربہ کار لوگوں کو اس ہائی پروفائل قتل کی تحقیقات کے لیے مقرر کریں گے، اور انہوں نے جو 3 رکنی کمیٹی تشکیل دی اس کا سربراہ UNO میں چلی کے مستقل مندوب ہیرالڈو مونز کو مقرر کر دیا۔ ٹیم کے باقی 2 ممبران میں سے ایک انڈونیشیا کے سابق اٹارنی جنرل مروزکی ڈروزمین اور دوسرے آئرش پولیس کے سابق ڈپٹی کمشنر پیٹر فیز
گرینلڈ تھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی لسٹ میں جو انتہائی سینئر اور ماہر ترین لوگ موجود تھے، انہیں مکمل نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ آئرش پولیس کے پیٹر جیرالڈ اس سے قبل لبنان کے رفیق حریری کے قتل کی تحقیقات میں بھی مصروف رہے تھے۔ محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت پر UNO کی رپورٹ سامنے آئی تو اس کی آڑ میں ایک گروپ ریاستی اداروں کے خلاف مارچ کھول کر بیٹھ گیا۔ لگاتار عوام کو یہی بتایا جاتا رہا کہ محترمہ کی شہادت کے چند گھنٹوں بعد اس جگہ کو دھو دینا ایک سوچی سمجھی سازش تھی، جس میں کئی سینئر اہلکار شامل تھے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ قتل کے ثبوت مٹا دیے جائیں۔ اس سارے بیانیے کا مقصد ملکی اداروں کے خلاف بدگمانیاں پیدا کرنا تھا۔ یہ طریقہ گزشتہ 2 برسوں سے عمران خان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے کہ سچی جھوٹی باتیں ملا کر ایسی تصویریں پیش کی جا رہی ہیں اور ایسے مفہوم نکالے جا رہے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں۔ یہ خطہ جہاں امریکہ کے اسٹریٹجک مفادات ہوں، وہاں CIA اپنے خفیہ ایجنڈے کی تکمیل کے لیے مختلف ہتھیاروں کی مدد سے اپنے ایجنڈے کی تکمیل کرتی ہے۔ یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کی تفصیل کارل ایف انڈرفورتھ بیان کر چکے ہیں۔ کارل ایف انڈرفورتھ ایک امریکی ڈپلومیٹ ہیں جو 1964 سے 1973 تک CIA کی جانب سے چلی میں ہونے والے انتخابات میں امریکی مفادات کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے رکن تھے، جبکہ اوباما دور میں وہ وائٹ ہاؤس میں انتظامیہ کے انتہائی اہم رکن تصور ہوتے تھے۔ وہ اپنی کتاب فیتھفل ڈیسیژن انسائیڈ دی نیشنل سیکورٹی کونسل میں لکھتے ہیں کہ امریکہ تیسری دنیا اور کچھ دوسرے ممالک کی رائے عامہ پر اثر انداز ہونے کے لیے کروڑوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ جب چلی میں انتخابات ہو رہے تھے تو اس وقت CIA کی طرف سے 20 ریڈیو اسٹیشنوں سے دن میں وقفے سے 25 دفعہ 10-12 منٹ کی من پسند خبریں نشر کروائی جاتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے آج سے 4 دہائیاں قبل $10 ملین چلی کی پریس پر خرچ کیے گئے۔ کارل انڈرفورتھ کے بقول چلی میں کھیلا گیا یہ کھیل کئی سالوں سے دوسرے ممالک میں بھی جاری ہے۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ CIA کے منصوبوں کی راہ میں رکاوٹ بننے والی پاکستان کی ایجنسیاں اور ان کے سربراہان کو ہمیشہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ کیوں بنایا جاتا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اپنا اور اپنے چینل کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔